گفتگو ہوگی وہ صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی ہوگی. بات واضح ہے؟ الحمدللہ. ناظرین کرام، سوالات اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے آئے. اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے حاصل مطالعہ. آج ہم نے کیا سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی، آئیے باتوں کو دہراتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے سمجھا کہ علم وحی کے بغیر زندگی کے حقائق کا معلوم کرنا ناممکن ہے. اللہ کا تعارف تو فطرت میں ہے، آخرت کی ضرورت کا احساس تو فطرت میں موجود ہے، مگر ان سے متعلقہ تفصیلی رہنمائی وہ وحی کے بغیر مل نہیں سکتی. تبھی انسان محتاج ہے کہ دعا کرے اللہ سے ہدایت کی. دوسری بات، اللہ کی بندگی کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر اس کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے بھی محتاج ہیں اس سے ہدایت کی دعا کرنے کے لیے. تیسری بات ہم نے سمجھی، زندگی کی آخری سانس اور جنت میں داخلے تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں. اہل جنت کا ترانہ ہم نے پڑھا نا، زندگی کی آخری سانس اور جنت میں داخلے تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں. چوتھی بات، وحی کی تعلیم پر عمل کے بغیر اجتماعی معاملات میں توازن ممکن نہیں. دنیا میں آج ٹیکنالوجی بڑھ گئی، ترقی بڑھ گئی، مگر مسائل کم ہوئے یا بڑھ گئے؟ اس لیے بڑھ گئے کہ انسان ابھی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، وحی الہی کی آنکھ اس نے بند کر رکھی ہے. جب تک وحی کے تقاضوں پر عمل نہ ہو، اجتماعی معاملات میں توازن پیدا نہیں ہو سکتا. اور پانچویں بات ہم نے جاننے کی کوشش کی، دین اسلام اور قرآن کریم ہی صراط مستقیم ہیں. ہاں، یہ دین اسلام اور قرآن کریم ہمیں پہنچایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. جائزہ لے لیں ناظرین کرام، جائزہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ. ہر سبق کے بعد ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے آج کے مطالعے کے حوالے سے بھی جائزہ لیتے ہیں. پہلی بات، کیا ہمیں ہدایت کے بارے میں ہماری بے بسی اور حاجت کا احساس ہے؟ اور یہ ہوگا نا تو دعا دل سے نکلے گی انشاءاللہ تعالی. ہم دعا کرتے بھی ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ غور کرنا چاہیے. دوسری بات، کیا ہم جنت میں داخلے کے لیے فکر مند ہیں؟ کوئی جنت ہمارا مسئلہ ہے بھی کہ نہیں؟ ایک 10 15 20 25 ہزار کی تنخواہ کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہم لوگ، 1 2 لاکھ کے نفع کے لیے کتنی محنت کرتے ہم لوگ، بچے کے مارکس حاصل کرنے کے لیے، ایگزامز اس کو پوزیشن اور اے سٹارز دلانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہم لوگ. جنت کے لیے بھی کچھ سوچئے آپ بھی اور میں بھی. اللہ ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات، کیا ہم دل سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں؟ وہی بات، جتنا اپنی بے بسی کا احساس ہوگا، اپنی محتاجی کا ادراک ہوگا، اتنا دل سے دعا نکلے گی. اور احساس ہی نہیں تو نہ ہاتھ اٹھیں گے نہ دعا کی نوبت آئے گی. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اگلی بات، کیا ہم قرآن کریم کے سیکھنے اور عمل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں؟ صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں نا، یہ قرآن صراط مستقیم کی طرح بلاتا ہے نا. سیکھیں گے انشاءاللہ اور عمل کریں گے تبھی تو نجات ممکن ہو سکے گی. ناظرین کرام، بصیرت القرآن پروگرام کا یہی ایک مقصد ہے، ہمارے سامنے قرآن کا فہم بھی واضح ہو اور اللہ میرے اور آپ کے ہم سب کے دلوں میں اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا کر دے. پانچویں بات، کیا ہم اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے، تو ہمیں اپنی عبادات میں، خوشی غمی میں بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اپنے کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت میں، عدالت میں، نظام سیاست اور حکومت میں، سارے معاملات میں اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، صراط مستقیم پر ہی چلنے کی کوشش کرنی ہے. ناظرین، اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے دین مکمل فرما کر دیا تو پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہے، انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی.